جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ میرے پاس آئی ہے، میری والدہ میرے پاس آئی ہے، حالانکہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اس حدیث پاک کے اندر یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی گئی کہ والدین مسلمان ہوں پھر بھی اولاد کے لیے لازم ہے ان کا احترام کرنا، والدین اگر غیر مسلم ہوں ان کے لیے پھر بھی لازم ہے کہ والدین کا احترام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ والدین میں سے کوئی غیر مسلم ہو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر وہ والدین کے جو مسلمان ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کر کے بتایا، عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک خاتون آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس خاتون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک پروٹوکول دیا کہ مبارک چادر کندھوں سے اتار کے تو زمین پر بچھا دی، اور پھر اس خاتون کو کہا کہ آپ اس میری چادر پر تشریف فرما ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھنے والے بڑے حیران ہو گئے، دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے، اور اس آنے والی خاتون کی قسمت پر رش کر رہے تھے کہ واہ کتنی عظیم خاتون ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر اس کے لیے بچھائی گئی ہے۔ اب جب تک وہ خاتون موجود رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے باادب طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب وہ خاتون اٹھ کے تو چلی گئی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو تعجب تھا اسے ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی عظیم نیک بخت خاتون کون تھی جس کا آپ اتنا اکرام فرما رہے تھے، اتنی تعظیم اس کی کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ اب اگر رضائی ماں کے لیے حضور اتنا اکرام کریں، اس کی اتنی تعظیم کریں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ حقیقی ماں کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے لیے، اب یہ بات جو حدیث پاک کے اندر بیان کی جا رہی ہے ہم میں سے اکثر کے اندر پائی جاتی ہوگی۔ ہم حدیث پاک سن کے تو پھر اپنے آپ کا مشاہدہ کریں اور اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ آیا یہ خرابی کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، انسان اپنے والدین کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہل یشتم الرجل والدیہ، نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اگر سوچے تو بڑی ایک عجیب حیران کن بات ہوگی ہمارے لیے بھی کہ اگر اولاد اپنے باپ کو گالی دے یا ماں کو گالی دے، بڑی عجیب بات ہے صحابہ کرام، لیکن ہم میں سے اکثریت روزانہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کس انداز میں؟ ڈائریکٹ نہ صحیح، لیکن کسی نہ کسی واسطے سے گالیاں ہمارے ماں باپ تک جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اولاد اپنے والدین کو گالی دے سکتی ہے۔ کیسے؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، باپ یا ماں کو
اولاد گالی اس انداز میں دیتی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کسی کے باپ کو گالی دے گا، بدلے میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو گویا یہ حقیقتاً تم اس کے باپ کو نہیں اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تم میں سے کوئی ایک کسی کی ماں کو گالی دے گا، بدلے میں وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو تم بھول جاؤ، مت سمجھو اس بات کو کہ تم فلاں ہی کی ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، نہیں، بلکہ جب وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو پھر تم سمجھ لو کہ تم اس کے ماں باپ کو نہیں اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ اور ہمارے ہاں عرف کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی دو فرد ہمارے عرف میں جن کے بارے میں مشہور ہو کہ بڑے اچھے دوست ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ سلام دعا ہو، گالی سے ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی دو چار حضرات کہیں جمع ہو جائیں تو پھر گالیوں کی جو بھرمار ہے اور نام دیا جاتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق میں اگر آپ گناہ کبیرہ کریں تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کہاں جا رہے ہیں۔ مذاق میں اگر آپ اپنے دوست کے باپ کو گالی دیں، بدلے میں وہ آپ کے باپ کو گالی دے، مذاق میں آپ اس کی ماں کو گالی دیں، بدلے میں وہ آپ کی ماں کو گالی دے، تو پھر سمجھیے روزانہ کی بنیاد پر کتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہم سب کر رہے ہیں، اور اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی یہ انداز اختیار نہ کرے تو ہمارے ہاں اس کے لیے بڑے سخت ترین جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہماری تربیت کا ایک بہترین انداز اور معاشرے کو بہترین بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے جو شخص اس وبا کے اندر مبتلا ہے کہ بات بعد میں کرتا ہے، گالی پہلے دیتا ہے، اس سے آج سچی توبہ کر لے۔ اس سے آج ہم سب میں سے ہر بندہ یقینی طور پر سچی توبہ کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم میں سے کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی ہی نہ دے دے۔ لہٰذا ہماری نجات صرف اور صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم دوبارہ پھر قرآن کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔